السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نجشات ٹی وی۔ میں حاضر خدمت ہوں ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں برصغیر میں رہنے والی طوائفوں کی۔ برصغیر کا علاقہ لکھنؤ جو آج کا بھارتی شہر ہے، یہ شہر اردو ادب کے حوالے سے بھی اہمیت کا حامل ہے۔ تاہم اس شہر کا ایک قصبہ سندیالہ، یہاں کے لڈو اور شاعر دونوں بہت مشہور ہیں۔ وہ شاعر بڑے اعلیٰ پائے کے ہوتے تھے۔ لکھنؤ میں بھی بڑے شاعر تھے، لیکن سندیلے کے شاعر اصلاح دیتے تھے اور اجرت لیتے تھے۔ لکھنؤ شہر کے اس قصبے میں ایک دفعہ شدید قحط سالی ہو گئی۔ پہلے تو یہ خشک سالی جانوروں تک ہی محدود رہی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے بڑے نواب اور چھوٹی راجدھانیاں سب اس کا شکار ہونے لگے۔ صورتحال اس قدر بگڑ چکی تھی کہ زمین کا کلیجہ خشکی سے پھٹنے لگا، مال مویشی مرنے لگے اور ان جانوروں کے باقیات جگہ جگہ پڑے نظر آتے رہے۔ خدا کا ایسا عذاب اس علاقے پر آ گیا کہ پرندے بھی اس علاقے کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔ تمام لوگ بہت پریشان تھے۔ سب کے سب علاقے کے سردار کے پاس آئے اور وہ سردار بڑے نواب کے پاس شکایت لے کر پہنچا کہ لوگ گاؤں چھوڑنے پر مجبور ہیں، کوئی سدباب کریں۔ تو نواب نے کہا نماز استسقاء ادا کریں۔ نماز استسقاء وہ نماز ہے جو بارش نہ ہو تو اس وقت بارش کے لیے پڑھی جاتی۔ چنانچہ نماز استسقاء ادا کی گئی، مگر خدا کی ناراضی سخت تھی۔ بارش نہ ہوئی، لوگ مزید پریشان ہوئے۔ بڑے بڑے نیک لوگوں نے نماز پڑھی، مگر یہ کیا بارش کیوں نہ ہوئی؟ ہندوؤں نے کہا کہ ہم اپنا ناقوس بجا کر بھگوان کو راضی کرتے ہیں، مگر اس سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوا اور قحط مزید شدت اختیار کرنے لگا۔ اس وقت اس علاقے کی مشہور طوائفیں میدان عمل میں آئیں۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اور نواب سے کہا کہ اس برے وقت میں آپ اگر ہمیں اجازت دیں تو ہم شاید اس میں آپ کی کوئی مدد کر سکیں۔ مرتا کیا نہ کرتا۔ نواب صاحب نے اجازت دی، تاہم طوائفوں نے ایک شرط رکھ کہ ہم ایک مخصوص مقام پر جا کر اپنے خدا کو منائیں گی، اس مقام کی طرف کوئی مرد نہ آئے۔ طوائفوں کی شرط مان لی گئی اور طوائفیں اپنے سارا قیمتی سامان چھوڑ کر وہاں سے چل دیں۔ طوائفوں نے سفید کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے۔ وہ مخصوص مقام پر پہنچ کر اپنے انداز میں اپنے خدا کو منا رہی تھی کہ ایک چرواہا جو نادانستہ طور پر وہاں آ گیا، اس نے ان کی یہ گریہ و زاری سنی۔ ناظرین، آپ بھی وہ الفاظ سنیں اور محسوس کریں کتنا پیارا انداز تھا اپنے رب کو منانے کا۔ الفاظ پر غور کر۔ طوائفیں رب کے حضور سربہ سجود ہو کر عرض کر رہی تھیں، اے خدا، تو ہمارے افعال اور کردار سے بخوبی واقف ہے۔ تو بہتر جانتا ہے کہ ہم کیسی عورتیں ہیں۔ تو نے ہمیں بڑا برداشت کیا ہے، ہم تیری شکر گزار ہیں۔ مولا، یہ ساری مصیبتیں، یہ عذاب جو پورے علاقے پر ہے، اس کی وجہ ہم ہی ہیں۔ اس علاقے کی خشک سالی کے ذمہ دار ہم ہی ہیں۔ یا اللہ، ہم تیرے آگے سجدہ ریز ہو کر دعا کرتی ہیں کہ اس عذاب کو اس علاقے سے دور فرما دے، ان لوگوں پر اور جانوروں پر رحم فرما دے، یہاں سے جانے والے پرندوں کو واپسی کی راہ دکھا دے اور ہم پر بارش نازل فرما دے۔ چرواہا کہتا ہے کہ جب انہوں نے سر سجدے سے اٹھایا تو اتنی سیاہ گھٹا چھائی اور چھما چھم بارش برسنے لگی اور ایسی زبردست بارش برسی کہ سب جل تھل ہو گیا۔ وہ عورتیں اس بارش میں بھیگ چکی تھیں اور ان کی بغلوں میں چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں لے کر وہ وہاں سے جا رہی تھیں۔ اس کے بعد نہ ان عورتوں نے کسی کا پوچھا اور نہ ان کا پتہ چلا، انہیں زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ ان کی وجہ سے ساری بستی ہری بھری ہو گئی۔ ناظرین، برصغیر کی وہ طوائفیں جن کی شاید معاشرے میں کوئی عزت نہ تھی، مگر اپنے رب کے حضور جب پیش ہوئیں تو ان کا مقام بہت بلند تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی کی ظاہری برائی دیکھ کر اس پر بدظن ہونے کے بجائے اس میں اچھا پہلو تلاش کریں، تاکہ معاشرے میں امن ہو اور اللہ کے عذاب سے ہم سب محفوظ رہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔